اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جاننا ہے کہ صرفی اجراء کا طریقہ کار کیا ہے، کسی کلمے پر علم صرف کا اجراء کیسے کیا جائے، اور صرفی اجراء کے اندر کون کون سے سوالات قائم کر کے ہم اس سیغے کو حل کر سکتے ہیں، اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم نے صرفی اجراء کرنے کے لیے سیغے کو دیکھنا ہے کہ اس کی حیت اور اس کی بناوٹ کیا ہے۔ وہ واحد ہے، تثنیہ بن رہا ہے، جمع بن رہا ہے۔ دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھنی ہے کہ وہ صیغہ جو اپنی حیت اور بناوٹ کے اعتبار سے مذکر کے لیے آتا ہے یا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ یہ دو چیزیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کلمہ ہو۔ اب جب ہم نے یہ چیزیں حل کر دیں، یہ کویسچن جو ہے سولو ہو گیا، تو اب دوسرا کویسچن یہ قائم ہوگا کہ سہ اقسام میں کیا بن رہا ہے، اسم بن رہا ہے، فعل بن رہا ہے یا حرف بن رہا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے ہمارا۔ اب اس سوال کے اندر ہم نے ہر ایک پر بحث کرنی ہے، صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑ دینا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اب اگر وہ اسم بن رہا ہے تو اب سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صرف کے اندر اسم کی کتنی ہیں، 3 اقسام میں صرفی اعتبار سے، کہ پہلی قسم ہے مصدر، دوسری مشتق اور تیسری قسم ہے جامد۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ کون سی قسم بن رہا ہے، مصدر بن رہا ہے، مشتق بن رہا ہے یا جامد بن رہا ہے۔ اب اگر وہ کلمہ اسم کی اقسام میں سے مشتق بن رہا ہے تو اب اس میں 5 چیزیں پوچھی جائیں گی۔ سب سے پہلے صیغہ، پھر سہ اقسام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سہ اقسام سے مراد کلمے کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ اور دوسری چیز شش اقسام، یہ دوسری چیز تھی سہ اقسام، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز میں جو پوچھی جائے گی وہ پوچھی جائے گی شش اقسام کے بارے میں، کہ شش اقسام میں کیا بن رہا ہے، ثلاثی بن رہا ہے، خماسی بن رہا ہے، اور یا پھر اس کے اندر رباعی بن رہا ہے۔ اب اس میں مجرد ہے، مزید فی، یہ سارے سوالات جو ہے شش اقسام میں پوچھے جائیں گے۔ اگر ثلاثی ہے تو مجرد ہے کہ مزید فی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 اقسام یہ ہیں، اس کی ثلاثی کی 2 اقسام ہے، اسی طرح جو ہے رباعی کی، اسی طرح خماسی کی، یہ کل 6 اقسام بنتی ہے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا، ان کی تحقیق کی جائے گی کہ بن رہا ہے تو کیوں بن رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں پوچھی جائیں گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہفت اقسام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو 7 قسمیں ہیں کلمے کی، وہ صحیح بن رہا ہے کلمہ، محموز بن رہا ہے یا پھر مضاف بن رہا ہے یا پھر مثال بن رہا ہے، اجوف بن رہا ہے، ناقص بن رہا ہے یا لفیف بن رہا ہے۔ اس بارے میں جو ہے اس میں ہم بحث کریں گے۔ اب اگر اس میں محموز یا کوئی بھی چیز بن رہی ہے تو اب اس میں ہم نے بحث صرف اتنا بتا کے چھوڑنے دینا، بلکہ اس میں بحث کرنی ہے، جس کی اقسام آگے بنتی ہیں۔ جیسے محموز کی 3 اقسام بنتی ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ تو اسی طرح جو ہے آگے پھر مضاف کی بنتی ہے، مضاف ثلاثی ہے، مضاف رباعی ہے، اجواف واوی جائی ہے، ناقص واوی جائی ہے، یا لفیف ہے تو لفیف مفروق ہے یا مقرون ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے مکمل بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ مصدر بن رہا ہے، وہی سہ اقسام میں کیا تھا، اسم، اور اسم کی اقسام میں ثلاثہ جو ہیں ان میں سے وہ بن رہا ہے مصدر، تو اب اس میں 4 چیزیں دیکھی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز اس میں شش اقسام، دوسری چیز ہفت اقسام، تیسری چیز باب، اور چوتھی چیز ہے تعلیل۔ اس کے اندر تعلیل کیا ہو رہی ہے، صیغے کی اصل کیا تھی، اصل کے سے یہ کیسے بنا صیغہ، اس کے اندر کوئی تخفیف تو نہیں ہو رہی، ادغام تو نہیں ہو رہا، کیا چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، یہ چیزیں جو ہے اس میں دیکھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور تعلیل اس کے اندر اہم ہے، مصدر کے اندر
اہم جو ہے وہ چیز تعلیل ہے۔ 3 اقسام باقی بھی دیکھیں گے، ان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، لیکن تعلیل اس میں خاص ہے۔ اور اگر وہ جامد بن رہا ہے تو اب صرف 2 چیزیں پوچھی جائیں گی، اسم ہو صرفی کلمہ، اور اسم کی اقسام ثلاثہ میں سے وہ جامد بن رہا ہو تو اب ہم نے اس کے متعلق کتنی چیزوں کے سوال کرنے ہیں؟ 2 چیزوں کے، کہ وہ کلمہ 6 اقسام میں کیا ہے اور 7 اقسام میں کیا ہے۔ یہ سارے سوالات ہم نے تب قائم کرنے ہیں جب 6 اقسام میں وہ کیا بن رہا ہو؟ اسم بن رہا ہو۔ اب اگر وہ 6 اقسام میں وہ کلمہ وہ صیغہ فعل بن رہا ہے تو اب فعل کے متعلق کون سی گفتگو کی جائے گی؟ تو پہلا کویسچن یہ قائم کیا جائے گا کہ دیکھیں یہ اگر فعل ہے تو فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، مثبت ہے، منفی ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ مکمل جو ہے پہلے کویسچن کے اندر یہ اس کی وضاحت کی جائے گی۔ دوسرا کویسچن اس پہ یہ قائم کیا جائے گا کہ یہ فعل کون سی حالت میں آیا ہوا ہے؟ حالت مرفوعی کے اندر آیا ہوا ہے یا منصوبی کے اندر، یعنی یہ فعل منصوب ہے یا مرفوع ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ 6 اقسام میں کیا ہے؟ یہ فعل ثلاثی ہے، فعل رباعی ہے یا خماسی ہے؟ یاد رہے کہ خماسی افعال نہیں ہوتے۔ اور ایک اور کویسچن اس میں یہ بھی قائم کر سکتے ہیں کہ یہ صیغہ 7 اقسام میں کیا بن رہا ہے؟ فعل کے اعتبار سے، اسم کے اعتبار سے بھی یہ سوال قائم ہوا تھا، لیکن فعل کے اندر بھی یہ ہم نے کویسچن قائم کرنا ہے کہ 7 اقسام میں کیا بن رہا ہے۔ اب اس صیغے کا باب کون سا ہے؟ اور باب پر ہم نے صرف بحث کو چھوڑ نہیں دینا، باب کی علامت بھی بتانی ہے کہ یہ علامت کیا ہے اس کی، کہ عین کلمہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، مضموم ہے، منصوب ہے یا پھر مجرور ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے باب کی علامت کو بھی بتانا ہے۔ اور ایک کویسچن یہ بھی ہم نے ادھر قائم کرنا ہے فعل ہونے کی صورت میں کہ اس صیغے میں تعلیل ہو رہی ہے، کیا تخفیف ہو رہی ہے یا پھر کوئی ادغام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر تو اس میں ادغام وغیرہ ہو رہا ہے یا تعلیل ہو رہی ہے یا تخفیف ہو رہی ہے تو اس پورے تعلیل کو اور اس پورے قواعد کو ہم نے جو ہے یہ صیغے کے ساتھ جو ہے ذکر کرنا ہے۔ صیغہ جب بھی ہم ذکر کریں گے تو یہ مکمل تعلیل اور یہ جو اس کے قواعد اس پر لگ رہے ہیں مکمل قواعد بیان کریں گے۔ اس طریقے پر اگر آپ جو ہے کہ عربی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور الفاظ پر صرفی بحث کرتے ہیں تو عربی کلمات کے تلفظ کے اندر آپ سے خطا نہیں ہوگی۔ شروع میں اتنے سارے سوالات حل کرنے میں آپ کا کافی وقت لگ سکتا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں اس طرح کے مشتمل سوالات ہیں اس پیروں پر اور اس کی مشق کریں گے تو اس سے آپ کا جو ذہن ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے لیے کسی بھی کلمے پر کوئی بھی ہو، چاہے کسی بھی کتاب کا ہو، صرفی کتاب کا ہو، نحوی درسی ہو، غیر درسی، کوئی بھی کتاب ہو، اس میں کوئی بھی کلمہ آ جائے تو آپ اس پر صرفی اجرا بہترین طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں اور کلمے کی پہچان کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔